رہے خبروں سے باخبر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا سے۔ پروگرام اب کیا ہوگا کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب صابر علی صاحب۔ جی السلام علیکم صابر علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الوفا نیوز۔ بہت شکریہ آپ کا سارا صاحبہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال درست سمت پر ہے؟ جی ہاں، کہنے کے تو بالکل درست سمت میں ہے۔ اس سے پہلے غالباً سمت درست نہیں تھی، جو گزشتہ 3.25 سال آپ نے جو دیکھا عمران خان صاحب کا دور، لیکن اب جو ہے ایک جو وسیع البنیاد جو ہے وہ حکومت کم از کم آئی ہے، اور ایک آئینی طریقے سے آئی ہے، اسمبلی سے تبدیلی آئی ہے، جس کو اگر عمران خان صاحب کسی ایک ایسی سازش قرار دے رہے ہیں جو بالکل یعنی جس کو مانا ہی نہیں جا سکتا، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ یہ تو ظاہر ہے جس قومی اسمبلی نے، جس پارلیمنٹ نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، اسی پارلیمنٹ نے آئین میں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت ووٹ آف نان کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیا وزیر اعظم لے آئی۔ اس میں تو کوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک درست سمت میں کم از کم وسیع البنیاد جس میں جو ملک کی جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ شامل ہیں اس میں۔ جی پہلے بات کرتے ہیں آپ سے، ماضی کی جو ہیں ایکٹیو جماعت MQM اب سب سے پیچھے نظر آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے MQM جو اصل MQM ہے وہ تو ظاہر ہے کہ منظر پہ نہیں ہے، وہ غیر اعلانیہ اس پر پابندی ہے، یعنی کسی قانون کے تحت، آئین کے تحت اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ملک میں بہت سارے کام جو ہیں بغیر کسی قانون کے اور آئین سے ماورا ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی آئین سے اور قانون سے ماورا ہی ہے کہ MQM پہ کسی قسم کی کوئی باقاعدہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے، لیکن جو ایک کورٹ کا، ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ کہ جس میں، لیکن اس کو بھی کئی سال ہو گئے، یعنی ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی، تاحیات پابندی تو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب عدالتیں آج جو ہے وہ آزاد نظر آتی ہیں، تو کم از کم آزاد عدالتوں کا یہ کام بھی ہے کہ اگر ایک مقبول سیاسی لیڈر، وہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کے سیاست کے قومی دھارے میں شامل رہی ہے، شامل ہو چکی تھی، اور ایک اہم سیاسی جماعت ہے، اور جس کا جو مرکز تھا 90، وہاں پر کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے بڑی کہ جس کے قائد نے وہاں جا کر جو حاضری نہ دی ہو، بے نظیر بھٹو ہوں، آصف زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، تو یہ سارے لوگ وہاں جا کے ان سے حکومت سازی کے لیے، حکومت بنانے کے لیے ان کی مدد مانگتے رہے ہیں۔ تو آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہو۔ اب چونکہ ایک واقعہ ہوا جو کہا جاتا ہے کہ جی 22 اگست کو 2016 میں، جس کے بعد سے جو ہے وہ پرانی MQM پہ جو ہے وہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، اور MQM پاکستان بن گئی۔ تو اب MQM پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی شامل تھی، اور جو نئی وسیع البنیاد حکومت بنی ہے اس میں بھی شامل ہے۔ اچھا، اور زرداری صاحب کی پالیسیز کیا ملکی مفاد میں ہے؟ اب یہ تو جو ادارے ہیں پاکستان کے، ملک کی مفاد کے حوالے سے تو جو میرا خیال ہے کہ فیصلہ وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ملک کے خلاف ہوں، ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے آئینی طور پہ صدر رہے۔ کراچی میں PTI کا رول عوام کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ PTI جو ہے وہ کراچی کی جماعت ہی نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جس طرح PTI کو لایا گیا، کم از کم اس وقت یہ بات بہادر آباد کا جو مرکز ہے، عارضی مرکز MQM پاکستان کا، اسی وقت جب MQM پاکستان PTI حکومت میں شامل ہونے جا رہی تھی، تو میں نے اس وقت بھی وہاں MQM کے رہنماؤں سے یہ سوال کیا تھا بحیثیت صحافی کہ آپ ایک ایسی جماعت سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، آپ کراچی کو اپنا گھر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کراچی کا جو ایک اکثریتی مینڈیٹ ہے وہ ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے MQM کے پاس رہا ہے۔ جی صابر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی میں خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو باقاعدہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ وہ صرف الیکشن کے موقع پر، بعض جماعتیں تو صرف الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹی کرتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ وہ الیکشن ہوں نہ ہوں، وہ ہر موقع پر
جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان میں بھی. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے پہلے بھی خیر جماعت اسلامی ہر معاملے میں ایکٹیو رہتی تھی، لیکن جب سے ایک واقعہ ہوا 22 اگست 2016 کو اور اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ سیاست سے باہر ہوئی، اور اس طرح کراچی کا جو سیاسی میدان ہے اس میں ایک بڑا سیاسی خلا پیدا ہوا، تو نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ اور بھی جو کئی جماعتیں ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس سیاسی خلا کو پر کریں، اور اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی اس لیے اپنا اس پہ حق سمجھتی ہے کہ وہ ماضی میں ان کا یہاں میئر رہا. ٹھیک ہے سر، اس طرح ایک اہم بات آپ سے پوچھنی تھی. جب عمران خان سیاست میں آئے تو وہ کنٹینر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھے ہیں، اور اب جب وہ وزیر اعظم سے ہٹے ہیں سیاست سے تو اب بھی وہ کنٹینر میں یہی بولتے ہوئے دکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گا؟ دیکھیے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب 126 دن کنٹینر پہ کھڑے رہے اور احتجاج کرتے رہے، احتجاج کی سیاست کرتے رہے، اور جب انہیں اقتدار مل گیا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے. وہ وزیر اعظم بن کے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے بھی احتجاجی سیاست کرتے رہے. اور یہ دیکھیے جس اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا اور وزیر اعظم بنایا، وہ چند ووٹوں سے تو وزیر اعظم بنے تھے، جبکہ ان کے اپنے ووٹ اتنے نہیں تھے. ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ قاف اور جو بلوچستان کی جماعتیں وہ ساتھ ملی تو وزیر اعظم بنے. لیکن عمران خان نے اس اپوزیشن کو، جس اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے 70% ووٹ لیے تھے، عمران خان نے تو 30%، لیکن سب جماعتیں اگر آپ ملائیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں، انہوں کے جو ووٹ تھے سب ملا کے وہ 70% تھے. لیکن عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا آج تک پسند نہیں کیا، بلکہ اپوزیشن کو سرے سے تسلیم نہیں کیا. دیکھیے کسی بھی گاڑی کے لیے 2 پہیوں سے گاڑی چلتی ہے، 1 پہیے سے گاڑی نہیں چلتی. اسی طرح جمہوریت کی گاڑی بھی 2 پہیوں سے ہی چلے گی. جمہوریت یہی ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک اقتدار میں آتا ہے اور ایک اپوزیشن میں آتا ہے، چند ووٹوں کا فرق ہوتا ہے. لیکن عمران خان یہ سمجھے کہ بس میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، اپوزیشن کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف میں ہوں. انہوں نے اپوزیشن کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا. وہ جمہوری رویہ نہیں تھا. پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے کبھی سندھ کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا. اگر وہ جمہوری رویے رکھتے، جو کہ رکھنا چاہیے، پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کرکٹر ہے، اور ان کی ایک وجہ شہرت تو کرکٹ کی ہے، اور وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا فین کلب ہے، وہ آج تک قائم ہے. عمران خان صاحب کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ کہ وہ سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بڑے دعوے کیے کہ جناب میرے پاس تو بڑی زبردست ٹیم ہے اور مجھے ایک ہی کام آتا ہے، وہ ہے ٹیم بنانا. لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو ان سے ٹیم نہیں بن سکی، آخر وقت تک ٹیم نہیں بن سکی. ان کا یہ کہنا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے کہ جی میرے پاس تو بہت بڑا معاشیت داں پڑا ہوا ہے، اسد عمر، اس سے بڑا تو کوئی معاشیت داں ہی نہیں ہے، اور میں تو 3 مہینے میں 100 دن میں جو ہے ملک کی تمام مسائل حل کر دوں گا. لیکن اسی اسد عمر کو 6 مہینے بعد عمران خان صاحب نے ہٹا دیا، جس کو وہ ارسطو و بقراط کہتے تھے اپنا. نہیں چلی ان سے معیشت. پھر انہوں نے 4.25 سال کے عرصے میں 4 وزیر خزانہ بدلیں، کئی سیکرٹری خزانہ بدلیں، اور وہ وزیر خزانہ لے کر آئے وہ عبدالحفیظ شیخ جو پیپلز پارٹی کے تھے، شوکت طرین جو پیپلز پارٹی کے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا، ویسے تو خیر انہوں نے سارے جھوٹ بولے، کنٹینر پہ چڑھ کے بھی، حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور حکومت میں آنے کے بعد بھی آخر وقت تک، اور آج بھی وہ ایک بار پھر دوبارہ سے کنٹینر پہ، اور جھوٹ پہ جھوٹ. ایک بات ایسی نہیں ہے ان کی کہ جو وہ سچ ہو. ان کی سیاست صرف جھوٹ پر مبنی ہے. دیکھیے اب جو بھی الیکشن ہونے ہیں، پہلے تو بلدیاتی الیکشن ہونے، گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا. پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں کراچی حیدرآباد میں 24 جولائی کو پولنگ ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. سندھ کا گورنر ہاؤس ماضی میں خاصی طویل گورنرشپ کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، آج وہ گورنر ہاؤس خالی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، گورنر ہاؤس تو قائم مقام گورنر اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کو، ان کے پاس یہ عہدہ ہے. اور اب چونکہ نئی حکومت نے اور ایک سندھ کا گورنر جو لگانے کے لیے نئی حکومت وفاقی حکومت کا کام ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان سے جو معاہدہ ہوا ساری جماعتوں کا اور نون کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، اس کے تحت ایم کیو ایم نے نام دیا اور نسرین جلیل صاحبہ کا نام دیا. اور نسرین جلیل کی سمری جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیج دیے. جی صاحب ایک آخری سوال. عمران خان صاحب کو میڈیا نے پاپولر کیا، آج کے پی ٹی آئی کے لوگ میڈیا پہ پابندی اور بلیم لگاتے ہیں. نہیں دیکھیے، پی ٹی آئی کو یقیناً لانے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ہاتھ تھا، وہاں میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. اور اس وقت 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی چاہے کسی کے کہنے پہ یا ویسے بھی پورا میڈیا عمران خان کے ساتھ تھا. اور میڈیا کی طاقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اس میڈیا کی طاقت سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت جو بھی اقتدار میں آتی ہے، اس کے شروع میں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کی میڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو پاور مل جاتی ہے تو پھر ان کو میڈیا برا لگنے لگتا ہے. میڈیا کی جو سچائی ہے، جو میڈیا سچائی بتاتا ہے تو وہ ماننے کو تیار، چونکہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس لیے میڈیا کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. جب لوگوں نے ان کو جب کرٹیسائز کرنا شروع کیا، ان کی پالیسیوں کو، ان کی حکومتی کام کو، ظاہر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے 4.25 سال کے عرصے میں کوئی ڈیلیور ہی نہیں کیا، عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جس سے عوام کو کم از کم غریب آدمی کو کوئی ریلیف ملے. کوئی ایک کام پی ٹی آئی بتا دے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایک کام 4.25 سال کے عرصے میں ایسا کیا ہو. دیکھیے دنیا بہت اچھا کہہ رہی ہے، دنیا میں بڑا اچھا نام ہے، کووڈ میں بڑا کام. بھائی اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کو روٹی ملنے میں کوئی ریلیف ملا ہے؟ اصل چیز، اگر شیخ رشید صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، مہنگائی نہ بھائی مہنگائی سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر حکومت کا کام کیا ہے؟ اگر لوگ آپ کی دنیا میں تعریف کریں، ان کو کیا پتا پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے ملک کا وہ غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، وہ اگر آپ کی تعریف نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہیں. دیجیے مجھے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. پروگرام اب کیا ہوگا کے ساتھ دیکھتے رہیں الوفا نیوز کراچی. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو. محمد یا رسول اللہ، یا